طلبا، وکلا، ملازم، مزدور، تاجر سب نکلے کشمیر کی خاطر۔ وزیر اعظم کی پکار، پورے پاکستان کا کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ دوپہر 12 بجتے ہی ملک ٹھہر گیا، خواتین، بچے، بوڑھے سب سڑکوں پر نکل آئے۔ اسلام آباد میں ڈی چوک پر مرکزی ریلی، دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ پاکستان اور کشمیر کے ترانے اور سائرن بجائے گئے، تمام سگنلز ریڈ، گاڑیاں رک گئی۔ نماز جمعہ کے بعد کشمیریوں کے لیے دعائیں۔ پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نریندر مودی کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ پاک فوج تیار ہے، فاشسٹ مودی سن لے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی ریلی سے خطاب، بولے آخری وقت تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو تو اقوام متحدہ خاموش رہتی ہے، جنگ ہوئی تو صرف بر صغیر نہیں ساری دنیا کو نقصان ہوگا۔ مودی نے آخری کارڈ کھیل لیا، اس کا تکبر خاک میں ملے گا، کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ جو نریندر مودی اپنے تکبر میں جو کشمیر میں کر بیٹھا ہے، میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ آخری جو پتہ کھیل گیا ہے، اس کے بعد اب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا لبیک، لندن سمیت کئی شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے زیر اہتمام کشمیر میں بھارتی مظالم کی عکاسی کرتی تصاویر کی نمائش۔ کشمیر میں بھارت انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے، بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا کا خطاب۔ بھارتی نیاد اراکین پارلیمنٹ بھی نریندر مودی کے ظالمانہ اقدام کے خلاف پھٹ پڑے۔ ہونسلوں میں ایم پی سیما ملہوترا کی مودی سرکار پر کڑی تنقید، حقائق لیبر پارٹی قیادت تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ برمنگھم میں پاکستانی کانسولیٹ کی فضا، کشمیر اور پاکستان کے ترانوں سے گونج اٹھی۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سکھ کمیونٹی بھی شریک ہوئی۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پاکستان کانسولیٹ گلاسگو کی کال پر اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، بھارتی فوج اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بارش بھی پاکستانیوں کا جوش و جذبہ ٹھنڈا نہ کر سکی۔ اسپین، نیدرلینڈز، فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ سفارت خانے اور کانسولیٹ پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھے۔ ملائیشیا، بینکاک، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں کشمیری اور سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مقامی مسلمان بھی کشمیریوں کی حمایت میں گھروں سے نکل آئے۔ جدہ اور ریاض میں خصوصی تقریبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم بلیٹن، میرا نام دانش حسین اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز گجرانوالہ کا دورہ، آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی جانب سے کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی دنیا بھر کے لیے ایک واضح پیغام ہے اور مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال کے امن کے لیے خطرہ ہے۔
اور امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے کشمیر کی تازہ صورتحال پر تبصرہ کیا ہے اور امریکی اخبار کے مطابق بھارت نے آج کشمیر پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کشمیر میں حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق غیر ملکی صحافیوں کا مقبوضہ وادی میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ، کاروبار اور مارکیٹس مسلسل بند ہیں۔ نئی دہلی میں امریکی سفیر نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور امریکی سفیر کے مطابق امریکہ کو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور مظلوم کشمیریوں کی گرفتاریوں پر تشویش ہے۔ اخبار کے مطابق ہندو انتہا پسندوں کی نظریں کئی سال سے کشمیر پر تھیں۔ ہندو انتہا پسند کشمیر کو ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اور بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ کشمیر ریلی سے خطاب میں کہا پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہے گا۔ مودی نے آخری پتہ کھیل دیا، اب کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ ہم ان کی درد اور دکھ میں پوری طرح شامل ہیں اور یہاں سے پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری طرح جدوجہد کرے گی۔ میں نریندر مودی کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ ہماری فوج تیار ہے کہ کسی قسم کا آزاد کشمیر پہ انہوں نے کچھ بھی کیا تو ہم ان کے لیے تیار ہیں۔ جو ہٹلر کی نازی پارٹی تھی اس سے متاثر ہو کے یہ جماعت بنی تھی۔ ان کا مینیفیسٹو تھا کہ مسلمانوں کو یا تو ہندوستان سے نکال دینا چاہیے یا یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے رہیں گے، برابر کے شہری کا حق ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، جو ادارے جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ خاموش رہتے ہیں۔ اگر آج دنیا یہ جو نریندر مودی کی فیشسٹ ریسسٹ گورنمنٹ کے سامنے کشمیریوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اس کا اثر آخر میں ساری دنیا پہ جائے گا۔ مزید کا بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا اور اس موقع پر ہائی کمیشن لندن میں ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں بھارتی مظالم دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ تفصیلات دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے کہا کہ پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں واضح طور پر اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں کہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 25 دن سے بھارت کشمیریوں کے اوپر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے۔ اس تصویری نمائش میں دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے۔ بے تحاشا ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے اور بے تحاشا اخباری جو ہے رپورٹس ہیں اس حوالے سے کہ کیا کچھ وہاں نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے کنان پشپورہ کا واقعہ ہے کہ 28 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک ان عورتوں کو جن کی عصمت دری کی گئی اس کو کوئی سنوائی نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کا بھی جو ہے کسی بھی ایک قابض فوجی انڈین قابض فوجی کا جو ہے وہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیز UN کا ہیومن رائٹس کمشنر کہہ رہا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی بھی ایک شخص کی ایک پرپیٹریٹر کی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سارے جو جرائم ہیں انسانیت کے خلاف، یہ جرائم بیسیکلی وہ جسے کہتے ہیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے زمرے میں آتے ہیں اور اس بات کا مجاز ہے کہ انڈیا کی جو قابض فوجیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں موجود ہے اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کی جو کال پر ہم نے لبیک کیا ہے اور جو ظلم ستم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور یہ ساری جو تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں ان کے ظلم ستم کے جو ہمارے بہن بھائی شکار ہیں وہ سب دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ بہت ظلم ہو رہا ہے جی کشمیر میں، اور انڈیا نے سارے کمیونیکیشن چینلز بند کر دیے ہیں، لوگوں کی آواز باہر نہیں نکل رہی،
اور لوگوں تک یہ میسج پہنچانے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ایک سٹیپ لیا ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کی ایک کال پر ہم لوگ لب بیک کر آئے ہیں. 72 سال ہو گئے ہیں ہمارے کشمیریوں کو, اپنے آپ کو انہوں نے لائن پہ لگایا ہوا ہے, قربانیاں دے رہے ہیں, اور آج ہم لوگ ان کے ساتھ صرف سولیڈیرٹی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ سب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور اب ہمیں انڈیا کے ساتھ جہاد ہی کرنے پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی رمز نہیں ہے. اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیری گزشتہ 72 سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بھارت کبھی بھی طاقت کے بل بوتے پر اس تحریک آزادی کو نہیں روک سکتا. ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے لیے عنقریب آزادی کی نئی صبح طلوع ہونے والی ہے. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سفارتی کامیابی کی جانب پیش قدمی. لندن کے علاقے ہونسلوں میں بھارتی نژاد برطانوی ایم پی سیما ملہوترا بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی حکومتی مظالم پر پھٹ پڑی. مزید بتا رہے ہیں وسیم کاظمی اپنی رپورٹ میں. ویسٹ لندن کے علاقے ہونسلو کی جامع مسجد میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں ہونسلو فیلتھم سے لیبر پارٹی کی ایم پی سیما ملہوترا اور برینڈ فورڈ سے لیبر پارٹی کی ایم پی راتھ کیڈبری کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا. ہونسلو جامع مسجد پولیٹیکل کمیٹی کے زیر اہتمام اس اجلاس میں شرکا نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 25 روز سے محصور مظلوم کشمیریوں کی لاچاری پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور اپنے اپنے تاثرات مقامی سیاسی رہنماؤں تک پہنچائے. اس موقع پر کشمیری مرد و خواتین نے لیبر پارٹی کے رہنماؤں کو بتایا کہ 25 دن سے ان کو اپنے خاندان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. اجلاس میں شرکا کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے بھارتی نژاد لیبر پارٹی کی ایم پی سیما ملہوترا نے کہا کہ بحیثیت برطانوی شہری ان کو بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ برطانوی لیبر پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اس حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا ہے. Really important need to stabilise the situation, to make sure that any challenges on the human rights grounds and some of what's coming out on social media is being picked up and addressed. This is why it's important that in any country around the world where we have constituents who are affected, we've heard that people have not been able to talk to their families, that we raise that directly with our Foreign Office so that they can make those representations and that reassurance can be given, inquiries can be made, and that is a big part of our job. I think as well that people want to see security and stability. That is paramount. Nobody wants to see this escalate in Kashmir or between India and Pakistan. ایم پی راتھ کیڈبری نے حاضرین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی کو برطانوی کشمیریوں کی تکلیف اور فکر کا بخوبی اندازہ ہے اور ہم اس کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. Seema Malhotra MP and myself, the two MPs for Hounslow, have been here today at Hounslow Jamia Masjid to hear the concerns of the community about what's been going on in Kashmir. We saw the film which shows some of the abuses that have been going on, but people here have been saying that film, New York Times film, was mild, and they've heard of far worse. And the worst thing of all for people who've got family in Kashmir. اجلاس میں موجود کشمیریوں کی بڑی تعداد نے اس موقع پر اپنی دونوں ایم پیز کو برطانوی پارلیمنٹ میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر بھی زور دیا. لوکل ایم پیز کو یہاں بلائیں, ان کو اویئرنیس جنریٹ کریں کہ واٹ آر دا کنسرنز آف دا کشمیری کمیونٹی. You can see from the discussion today there's a lot of anger, there's a lot of concern amongst the community. This was the whole idea that the MPs know what the Kashmiri community are thinking, that they are not going to lie low, they are very vocal and they will come out on the roads they need to make sure action is taken. جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو اپنے ایم پیز کو انگیج کیا جائے, ان پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تاکید کی جائے کہ وہ یورپین جو برٹش پارلیمنٹ ہے وہ کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں. انڈیا جو اس وقت ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہا ہے ان کو ہائی لائٹ کریں اور ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں. ہمیں ایشور کرایا گیا ہے ہمارے ایم پیز کی طرف سے کہ وہ اس میٹر کو ہاؤس آف پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں گے ایک, اور اس کے بعد فورن اینڈ کامن ویلتھ کا آفس کو خط لکھا جائے گا اور اس خط میں اس ایشوز کو اگین ریز کیا جائے گا. آج جو 25 دنوں سے کشمیر کے اندر وہاں پہ ایٹراسٹیز, وہاں پہ ٹیررزم, وہاں پہ کرفیو, وہاں پہ ان ہیومن بینگ جو سلوک کیا جا رہا ہے, جو انڈیا کہتا ہے کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث شرم ہے انڈیا حکومت کے لیے, مودی کے لیے. اجلاس کے بعد ہونسلو مسجد پولیٹیکل کمیٹی کی جانب سے دونوں ایم پیز کو تحریری پٹیشن دی گئی جس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا تھا. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. پوری دنیا کی طرح برمنگھم کونسلیٹ کے باہر بھی وزیراعظم پاکستان کی کال پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خاموشی اختیار کی گئی. احتجاجی مظاہرے میں برٹش پاکستانی کشمیری کمیونٹی سمیت سکھ کمیونٹی نے بھی
कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए भरपूर शिरकत की। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम पाकिस्तान काउंसलेट के सामने भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 12 बजे से 12:30 तक 3 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरियों के अलावा सिख कम्युनिटी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस दौरान काउंसिल जनरल अहमद इस्माइल, वाइस काउंसलर सरदार खटक, रंजीत सिंह, काउंसलर जाकिरुल्लाह चौधरी और हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से बर्मिंघम काउंसलेट गूंजता रहा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तानी कौमी तराना और आजाद कश्मीर का तराना चलाया गया। वाइस काउंसिल जनरल सरदार खटक, रंजीत सिंह और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती उस वक्त तक हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों की आज़ादी के सूरज गुरूब होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम, पाक फौज हर दम हर वक्त तैयार बैठी हुई है कश्मीर की आज़ादी के लिए। बड़े वलवले के साथ लोगों ने आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, शिरकत की है। तो आज का मैसेज यही है कि हम कश्मीरियों का साथ दें, हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएं। जो अजकल कश्मीर दे विच हिंदुस्तान दी सरकार ने 370 ते 35A नू डिस्ट्रॉय किया, ओदे नाल कश्मीरी लोग, सिख नेशन ते होर भी जिन्नियां मिनोरिटीज वा ओदे नाल ओ स्ट्रोंग होइयां। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानीज, कश्मीरीज और सिख बरादरी के हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिख हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। I just say we support all the citizens of Kashmir, and we want Article 370 to be lifted and to bring them back their independence. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि बीइंग ए पाकिस्तानी हम अपने कश्मीर बहन भाइयों के साथ हर हद और हर सतह तक जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। I'm here today to show my solidarity with the Kashmiri people. It's been a day of solidarity marked across the globe on the call of the Pakistan government, but this is not just about the Pakistan government being sympathetic to the Kashmiris. The Sikhs are also sympathetic. We are suffering the same oppression. We are suffering the same denial of freedom in Punjab, in Indian occupied Punjab, as the Kashmiris are suffering from at the hands of the Indian state. इस दौरान मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज बर्मिंघम। पाकिस्तान कौंसलेट ग्लासगो में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर कश्मीरियों के साथ यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जानिए शाहिद मीर की रिपोर्ट से। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर की तरह स्कॉटलैंड में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कौमी जोश और जज्बे के साथ कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी और कश्मीरी अफराद 12 बजने से पहले ही काउंसलेट में पहुंच चुके थे। लोगों ने बारिश के बावजूद खुले आसमान के नीचे भारतीय फौज और जालिम मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पाकिस्तानी काउंसलर समेत दीगर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि सब अपने अपने मकामी मेंबर पार्लियामेंट को कश्मीर की मौजूदा खराब सूरत हाल से आगाह करें, क्योंकि जो आज़ादी कश्मीरी चाहते हैं वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी का बुनियादी मकसद है। जब वो गैर कर्फ्यू उठेगा तो पता चलेगा क्या हो रहा है, इनफैक्ट क्या हो चुका है। सबसे पहले कर्फ्यू को उठाया जाए, क्योंकि लोग वहाँ पे बंद है, ना खाने को, ना पीने को, ना मेडिसिन, ना हॉस्पिटल, कुछ भी वो इस्तेमाल नहीं कर। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीरी में बहन भाई हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ उन माओं को जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन बहनों को जिन्होंने अपने भाई जद्दोजहद में कुर्बान किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने जो हिंदुइज्म का नजरिया था, जो उनका मजहब जिस चीज़ पे खड़ा था, उसको बर्बाद कर दिया। आज के मुजाहरे में खवातीन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन का कहना था कि कश्मीर कश्मीरियों का है और कर्फ्यू को फिलफोर उठाया जाए और जुल्म तशद्दुद को रोका जाए। आज पाकिस्तान कौंसलेट ग्लासगो में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे एक बड़ी बावकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ कश्मीरी और दीगर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए। उन्होंने खामोशी का मुजाहरा किया और साथ साथ
और नारे भी लगाए कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए और कर्फ्यू को फौरन उठाया जाए। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वॉचफोर्ड में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का कहना है कि 3 सितंबर को लंदन आज़ादी मार्च में शरीक होकर हिंदुस्तान का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाना होगा। उनका मजीद कहना था कि हिंदुस्तान के जुल्म और जबर के सामने वो झुकने वाले नहीं है। हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी बरादरी से कि वो सब 3 सितंबर को कश्मीर के लिए जो कश्मीर के कॉज के लिए जो सा एक्ट किया जा रहा है उसमें पुरजोर तरीके से जो सा वो हिस्सा लें। मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 3 सितंबर को लंदन में एक बहुत बड़ा अज़ीम शान जलसा हो रहा है। मेरी सब कश्मीरी भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों और जितने भी लोग हैं जो कश्मीर के लिए दर्द रखते हैं, मेरी इल्तमास है कि प्लीज़ उधर आएँ। इंडिया ने जो जाबराना कब्ज़ा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर पर, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मज़ामत करते हैं। मैं अपने कश्मीरी भरा की पुरजोर तरीके नाल आखना 3 सितंबर को प्लीज़ जितने भी हो सको लंदन प्रोटेस्ट अच्छो और अपना मुजाहरा करो। कि इंडिया जो अपना जुल्म और सितम कश्मीर के अंदर डाल रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर इमरान खान की कोशिशों ने इस तहरीक को बहुत तेज़ कर दिया है। हम सब कश्मीरी और पाकिस्तानी 3 सितंबर को लंदन में स्ट्राइक कर रहे हैं और सारे हम कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों से ये कहते हैं कि आप वहाँ आएँ और हम आवाज़ उठाएंगे। मारूफ माहिर कानून दान और कोच चेयरमैन ओवरसीज कमेटी लाहौर बार सैयद हबीबुल हसन शाह ने मैनचेस्टर के नुमाइंदे एतजाज आसिम से बात करते हुए मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तानी हर हद तक जाने को तैयार है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये बात तो तय है कि कश्मीर जो है वो मुतनाज़ा इलाका है, इससे कोई भी पाकिस्तानी या कोई और कंट्री जो है इनकार नहीं कर रही मासवाए के भारत के। तो कश्मीर में 1947 से जो जुल्म और सितम चला रहा है वो अब इंतहा को पहुँच गया है और हर अरूज को ज़वाल होता है। मैं कहता हूँ कि ये जो जुल्म इंतहा को पहुँचा है इसका ज़वाल कश्मीर की आज़ादी। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में पाकिस्तान कौंसलेट ऑफिस हैं वहाँ पर उन ममालिक के लोगों को बुलाकर सेमिनार मुनक्कद करें और कश्मीर के मुतनाज़ा मसला को उजागर करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार खान आफरीदी बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान चले गए और इस्लामाबाद रवानगी से कबल वो पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में गए जहां उन्होंने अपने दौरे से मुतल्लिक बातचीत की। बर्मिंघम से आबिद काज़मी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार खान आफरीदी बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए। इस्लामाबाद रवानगी से कबल वो पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम भी गए जहां कौंसलर जनरल अहमद इस्माइल, वाइस कौंसलेट सरदार खटक, कौंसलर वसीम जफ़र, आबिद ज़मान खटक और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरयार ने कहा कि भारत के हुक्मरानों की मुसलमानों से नफरत और कश्मीर में मज़ालिम ने नजरिया पाकिस्तान को जिंदा कर दिया। हाथ जोड़ के झोली उठा के 15 लाख कश्मीरी आबाद हैं इस मुल्क में और इसके अलावा ये कोई 30 लाख 31-32 लाख पूरे पाकिस्तानी और कश्मीरी यहाँ पे मिलके रहते हैं और 15 तारीख को सिर्फ 25,000 लोग निकले। ये दर्द कैसा दर्द है, हर किसी को निकलना। और यही पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है कि जोक दर जोक निकले, हर सिग्नल बंद हो, लोग रोडों पे हो, घरों से बाहर, एक मैसेज आए, दुनिया को पता चले कि वाकई ये जो मोदी कर रहा है ये जुल्म है और पूरा पाकिस्तान इसमें ना सिर्फ एग्रीव्ड है बल्कि इस दर्द में बराबर का शरीक है। और अगर हिंदुस्तान ने वो लाइन क्रॉस की, हम नहीं चाहते जंग। और ये बार बार और बाज कश्मीरी भाइयों और बहनों को ये चीज़ शायद अच्छी नहीं लगे, हम जंग इसलिए नहीं चाह रहे कि ये जंग हुई तो टोटल वॉर होगी और अगर टोटल वॉर हुई तो न्यूक्लियर डेटरेंस है दोनों ममालिक के पास और उसका अंजाम क्या होगा, 14 दिन में पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अगर कोई मॉन्ट्रियल में बैठा है, कोई लग्जमबर्ग में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई न्यूयॉर्क, कोई शिकागो में, कोई कैलिफोर्निया में, कोई अफ्रीका में, किसी शहर किसी मुल्क का अमन जो है वो फिर वो नहीं रहेगा जो आज है। उन्होंने कहा भारत सेकुलर नहीं एक हिंदू स्टेट बन चुका है जहां मुसलमान महफूज नहीं हैं, लेकिन हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर की आज़ादी तक जंग लड़ेंगे। हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है और हमने रीच आउट करना है। मेरी हम्बल सबमिशन है, अल्लाह का वास्ता है, वहाँ पे उन निहत्ते मासूम बेगुनाह मुसलमानों और इंसानों के साथ जो हो रहा है उसके लिए हमें दर्द, ये अगर हमारी औलाद हो हमें निकलना होगा,
ہم پرامن احتجاج چاہتے ہیں, ہم ان سے اور کچھ نہیں چاہتے. باقی رب کے فضل سے پاکستان اور پاکستان کی فوج, انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کا بچہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گا, لیکن مودی کو اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ. شہریار آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان دنیا کے لیے ایک مثالی ملک بننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر مارچ میں ضرور شامل ہوتے, تاہم کچھ مصروفیات کے باعث انہیں واپس جانا پڑ رہا ہے. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. مزید کا بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستانی قونصل خانہ بارسلونا میں بھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھارتی مظالم اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مظاہرہ کیا. شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے. تفصیلات بتائیں گے شاہد احمد. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کال پر وطن عزیز کی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی آباد ہے سراپائے احتجاج ہے. پاکستانی قونصل خانہ بارسلونا میں بھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھارتی مظالم اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے کی غرض سے مظاہرہ کیا. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور بھارت سرکار کے گھناؤنے جرائم کے خلاف سراپائے احتجاج تھے. قونصل جنرل عمران علی چودھری, کشمیری رہنما راجہ مختار سونی, محمد شہزاد نے خطاب کرتے ہوئے جہاں عالمی دنیا سے مداخلت کی اپیل کی, وہاں اپنا احتجاج ہر جمعے کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. فرانس میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. سفیر پاکستان معین الحق, سفارتی عملے اور کمیونٹی کے افراد نے کھڑے ہو کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. تفصیلات راجہ حبیب کی رپورٹ میں. پاکستان کی طرح فرانس میں بھی جمعے کے روز کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. سفیر پاکستان معین الحق, سفارتی عملے اور کمیونٹی کے افراد نے کشمیر آر کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سفیر پاکستان معین الحق نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت اور پاکستانی عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس مقصد کے لیے اپنی سیاسی, سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا. سفیر پاکستان نے فرانس میں مقیم پاکستانیوں کو بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عہد کیا ہے کہ وہ کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. سوئس فضائیں مودی دہشت گرد کے نعروں سے گونج اٹھی. زیورخ میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی, جس کا حوالہ بتائیں گے شاہد احمد. شاہد. سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی, جس میں کشمیری, پاکستانی اور سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز تھام رکھے تھے جن پر کشمیر کی آزادی اور مودی کے خلاف نعرے درج تھے. شرکا نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے اقوام متحدہ, عالمی برادری اور سوئٹزرلینڈ حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا جائز حق دیا جائے. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی توہین قرار دیا. کہا کہ کشمیری کبھی بھارت سے الحاق کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی بھارتی آئین کو تسلیم کریں گے. کوالالمپور کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے بعد شام, یمن, افریقہ, فلسطین, عراق, کشمیر اور ملائیشیا سمیت متعدد ممالک کے طلباء و طالبات نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مودی سرکار کے شرمناک اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی. تقریب کا حوالہ بتائیں گے جاوید الرحمان اپنے رپورٹ میں. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کے در و دیوار فری کشمیر کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھے. یونیورسٹی کے احاطے میں جگہ جگہ اسٹینڈز کشمیر, فری کشمیر اور بھارتی زیر اتاب کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کی پینٹنگز آویزاں کی گئی تھیں. طلباء نے بھارتی فوج کی جانب سے مظلوم کشمیریوں پر کیے جانے والے اندوہناک مظالم پر دل دہلا دینے والا ٹیبلو بھی پیش کیا. within the borders of your own home. Spark the pride of
मलाशिया में तालीम हासिल करने वाले गैर मुल्की तलबा ने लोगों को बताया कि किस तरह दरिंदा सिफ्त मोदी सरकार ने हजारहा मासूम जाने लोकमाए अजल बना दी हैं। उन्होंने भारत से पुरजोर मुतालबा किया कि आइन की शिक 370 और 35A को बहाल किया जाए। 92 न्यूज से बात करते हुए तलबा ने कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का पैगाम देते हुए कहा कि वो कश्मीर की सूरत में एक और फलस्तीन को हरगिज जन्म नहीं लेने देंगे। वो सब अपने मजलूम कश्मीरी मुसलमान खानदानों के साथ हैं। I am standing with Kashmirian because it's the same situation that happened in Palestine with the Jewish people. So inshallah Kashmir will be free soon and we pray every day for them. As a Palestinian, we do believe that human rights should be respected. So from that perspective, looking at the issue that we're facing now, Kashmir has been under lockdown for more than 20 days. No phones, no internet, nowhere to go, and no shops are open, no communication at all. I mean, it's really terrifying and it's stressful enough for the people of Kashmir to hear that. So from that perspective, I do believe that such situations can build the people and build an opinion where we need to fight for our own independence. Nobody accepts what they did, the army did with the Kashmiri guys, because they didn't do anything, and the occupation just come and punch them and also kill them. So we don't accept any work like that. So we have to stand with them. If we can did a lot of things, we can did small things like that to show our society, and inshallah we will. शुरका का मजीद कहना था कि कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करके भारतीय फौजों को फौरन वापस बुलाया जाए और इंटरनेट समेत दीगर मवासलाती निज़ाम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इससे कबल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलाशिया की जामे मस्जिद में नमाज जुम्मा के खुतबा और नमाज के बाद मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ की गई। कश्मीर की यकजहती के साथ आवाज़ मलेशिया के दरो दीवार में गूंज रही है। आज मलेशिया की मशहूर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बहुत ही शानदार मुजाहरा किया गया, जिसमें मलेशिया में ज़ेर तालीम मुख्तलिफ ममालिक के तलबा ने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया और उनकी आज़ादी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान खुराना, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। थाईलैंड के शहर हतियाई में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से जारी जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ थाई मुसलमानों की जानिब से मुजाहरा हुआ, जिसमें भारतीय हुकूमत की कश्मीर में बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। तफसीलात इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में। थाईलैंड के जनूबी शहर हतियाई में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की तरफ से जारी जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ थाई मुसलमानों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में थाई मुसलमानों ने अपने हाथों में भारतीय दरिंदगी के शिकार निहत्ते कश्मीरियों से यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारतीय फ़ौज के जालमाना मनाजिर भी नक्श थे। हतियाई की मस्जिद के इमाम ने खुतबा से कबल कश्मीरियों पर मजालिम के अहवाल नमाजियों के सामने बयान किए और उन्हें बताया कि निहत्ते कश्मीरियों को कई रोज़ से कर्फ्यू और कैदोबंद की आजमाइश से गुजारा जा रहा है। कश्मीरी भूख और बीमारी से बिलबिला रहे हैं, जबकि हिंदुस्तानी फौज उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने से दरेग नहीं करती। जुम्मा नमाज के बाद बैंकॉक में वाक़ पाकिस्तान मस्जिद में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। एहतजाज में थाई कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोग भी शामिल थे। एहतजाज में शरीक सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार ने हाज़रीन को दुआ के लिए कहा और कश्मीरियों का साथ देने की अपील की। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। सऊदी अरब में पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज समेत दीगर सिफारती अमले और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने भी शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में भी यौम यकजहती कश्मीर की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी भाइयों पर हिंदुस्तान जो जुल्म सितम कर रहा है वो इसके खिलाफ और कश्मीरियों से इत्तेहाद और इजहार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये दिन इस अज़्म का भी इजहार है कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ राय दही नहीं मिल जाता वो तब तक खामोश नहीं बैठेंगे। तकरीब में मिली नगमे भी गाए गए और शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराकर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती भी किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, जद्दा। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। खबर कोई भी हो मिलेगी आपको न्यूज़ HD.tv पर।